بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کی پہلی رات۔ گڑیا رات کو گھونگھٹ اوڑے حویلی کے ایک کمرے میں پریشانی کے عالم میں سہمی بیٹھی یاد کر رہی تھی جب چودھری صاحب یعنی اس کے تایا ابو اس کی چھوٹی بہن کا ہاتھ مانگنے آئے تھے۔ رشتوں کے سوال پر اس کے ابو بولے تھے، نہیں بھائی، تو بہت امیر ہے اور میں غریب ہوں، اپنی بیٹیوں کا رشتہ تیرے دونوں بیٹوں سے کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس عزت کے سوا کچھ نہیں۔ کبھی روکھی سوکھی مل گئی تو کھا لی، ورنہ ہم رات کو صبر شکر کر کے سو جاتے ہیں۔ چودھری صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور دونوں ہاتھوں میں لے کر بولا، اوئے چھوٹے، کیا تجھے مجھ پر یقین نہیں ہے؟ دیکھ، میں تیرا بھائی ہوں اور میں چاہتا ہوں ہماری رشتہ داری مزید پروان چڑھے، اور ویسے بھی میری کوئی بیٹی نہیں تھی، اس لیے میں نے ہمیشہ تیری بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھا ہے۔ تو کیوں نہیں سمجھتا؟ مجھے ان سے پیاری اور تہذیب یافتہ بیٹیاں اور کہاں سے ملیں گی؟ چودھری کی دلیل پر گڑیا کا ابو بولا، بھائی تو میرے لیے باپ کی جگہ ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میری غربت ہمارے پیار کی مٹھاس کو پھیکا کر دے گی، کیونکہ میرے پاس اپنی بیٹیوں کو دینے کے لیے عزت کی چادر سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ چودھری صاحب اس بات پر ناراض ہو گئے اور بولے، یار تجھ سے جہیز کس نے مانگا ہے؟ میں تجھ سے بیٹیاں مانگنے آیا ہوں۔ دیکھ، میں اپنی جھولی تیرے آگے پھیلاتا ہوں، مجھے خالی نہ موڑ، میں بڑے مان سے تیرے پاس آیا ہوں، میری عزت کی لاج رکھ۔ گڑیا کے ابو نے چودھری صاحب کو اٹھ کر گلے سے لگایا اور رونے لگا۔ روتے ہوئے بولا، بھائی مجھے شرم آتی ہے میں تجھے خالی ہاتھ لوٹا دوں، اس لیے میں اپنے دونوں جگر کے ٹکڑے تجھے دینے پہ رضامند ہوں، لیکن خیال رکھنا ان کو کچھ ہوا تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ دوسری طرف چودھرائن کے گھر صرف ماتم بچ گئی، کیونکہ وہ کبھی غریبوں سے ملنا جلنا اچھا نہیں سمجھتی تھی، لیکن چودھری کے حکم کو ٹالنا موت کو دعوت دینا جیسے تھا، اس لیے سادگی سے شادی کی رسومات ادا کر دی گئی۔ چودھرائن ہمیشہ بیٹوں کے کان بھرتی کہ ان کمینیوں سے تمہاری شادی کر کے چودھری صاحب نے اچھا نہیں کیا، پورے گاؤں میں ہماری ناک کٹ گئی، اور عورتیں تو باتیں بناتی ہیں کہ چودھری صاحب کو کسی نے رشتہ نہیں دیا، اس لیے غریب گھر میں اپنے بیٹیوں کی شادی کی۔ اب شادی کے بعد گڑیا اور اس کی بہن پر ہمیشہ ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے۔ جب چودھری صاحب گھر نہ ہوتے تو تمام ملازمین کو چھٹی دے دی جاتی اور سارا کام ان دونوں بہنوں سے کروایا جاتا تاکہ یہ خود ہی یہاں سے بھاگ جائیں۔ شادی کے چند ہی مہینوں بعد گڑیا امید سے ہو گئی۔ دیکھتے دیکھتے ساس کا ظلم بڑھتا رہا اور بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا۔ گڑیا رات کو بہت زیادہ تکلیف میں تھی اور چلا رہی تھی، ماں مجھے اسپتال لے چلو، یہ درد مجھے مار ڈالے گا، مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ چودھرائن روب دار آواز میں بولی، خبردار مجھے ماں بولا، زبان کھینچ لوں گی، حلق سے کلموئی کہیں کی۔ پھر ایک دم سے چودھرائن کے ذہن میں یہ خیال آیا، اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور بولی، اس کی چرپائی اٹھا کر جانوروں کے چارے والے کمرے میں ڈال دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو، صبح تک خود ہی مر جائے گی، کیونکہ اس کا یہ پہلا بچہ ہونے کو ہے، اگر کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا تو یہ زیادہ دیر تکلیف برداشت نہیں کر پائے گی، خود ہی مر جائے گی اور ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی۔ چودھرائن کے حکم پر چودھری کے بڑے بیٹے نے اپنی بیوی کی چرپائی اٹھا کر چارے والے کمرے میں بچھا دی اور باہر سے تالا لگا دیا۔ جون کی گرمی ترین رات میں چارے سے نکلنے والی گرمی کی وجہ سے کمرے میں بہت زیادہ حبس تھا۔ گڑیا کو اپنا سانس رکتا ہوا معلوم ہوا۔ گڑیا پہل چیخی چلائی، میرا دم گھٹ رہا ہے، خدارا مجھے یہاں سے باہر نکالو، میں مر جاؤں گی، لیکن کسی نے نہ سنی۔ سب اپنے اپنے کمرے میں جا کر سو گئے کہ اب صبح تک یہ مر جائے گی۔ گڑیا کو معلوم ہوا کہ اب خدا کے سوا اس کا کوئی آسرا نہیں ہے۔ گڑیا نے اپنے سر سے چادر اتاری اور دونوں ہاتھوں سے پھیلا کر تکلیف کی حالت میں اللہ کو پکارنے لگی، اے میرے مالک، مجھ پر رحم فرما، اے میرے پاک پروردگار، میرے حال پر رحم فرما، مجھے تیرے سوا کوئی دوسرا نہیں سن سکتا، مجھ پر رحم فرما۔ آہستہ آہستہ گڑیا کی آواز دھیمی ہوتی چلی گئی۔ تہجد کے وقت بالکل خاموشی چھا گئی۔ تب جا کر نوکرانی نے چودھرائن کو بتایا کہ اب کمرے سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ چودھرائن خوشی سے بولی، اس کا مطلب وہ سچ میں مر گئی، چلو اب تم بھی آرام سے سو جاؤ، صبح کو دروازہ کھولیں گے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ صبح کو چودھرائن اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر چارے والے کمرے میں گئی تاکہ گڑیا کی لاش کو باہر نکال سکے۔ جب گڑیا کے شوہر نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہم تو سمجھتے تھے یہ مر جائے گی، لیکن گڑیا تو اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی تھی۔
चौधराइन ये देख कर आग बगोला हो गई और गुड़िया को बालों से पकड़ कर घसीटती हुई बोली, अरे कलमुई, बता किसने तेरी मदद की? कमरे की चाबी तो मेरे पास थी, फिर ये बच्चा कैसे पैदा हुआ? बता इसके पेट का नाड़वा किसने काटा? बताती क्यों नहीं? इसको साफ किसने किया? चौधराइन के सवाल पर गुड़िया मुस्कुराती हुई बोली, ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, बेशक वो बहुत ही रहम करने वाला है। गुड़िया के जवाब पर गुड़िया का शोर एकदम से आगे बढ़ा और चौधराइन को गुड़िया से परे धक्का देता हुआ बोला, माँ खबरदार। अब गुड़िया को हाथ लगाया। क्या तुझे अब भी समझ नहीं आती कि ये मौजज़ा है? अब तू भी अल्लाह से डर और माफ़ी मांग। ये कहते हुए उसने गुड़िया के सामने हाथ जोड़ दिए और कहता, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दे, मैं माँ की बातों में आकर बहक गया था। गुड़िया उसके हाथ पकड़ती हुई बोली, जा, तुझे अल्लाह के लिए माफ़ किया। कहते हैं अब भी सारे गांव में मशहूर है गुड़िया ने फरिश्ते देखे हैं।